جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ ہم لوگوں نے شروع کی تھی جو کہ 98 نمبر سورہ ہے۔ چھٹیوں سے پہلے اس کی آیت نمبر 1 ہماری مکمل ہوئی تھی۔ سورۃ البینہ 98 اور مدنی سورہ ہے اور 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 2 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ رسول رسول من من اللہ یتلو صحفا صحفا مطہرہ۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ جی کون شروع کرے گا اس کو، کون ٹرائی کرے گا؟ افشاں آپ کا نام سب سے اوپر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی رسول اسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ من حرف جر، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی دینا آپ۔ سب سے پہلے کیا بتانا چاہیے؟ یہ اور کیا بتانا؟ سب سے پہلا جو ہوتا ہے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے جملے کو دیکھ کے کہ جملہ اسمی ہے کہ فعلیہ، کیونکہ پھر آپ نے ورڈز کو اس کے اکارڈنگلی بتانا ہے نا۔ اسمی ہے تو آپ جی نے میم، مبتدا اور خبر بتانی ہے، اگر فعلیہ ہے تو آپ نے فعل فاعل مفعول یہ چیزیں تلاش کرنی ہے، اس کے اکارڈنگلی نام دینے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ سب بچے نوٹ کریں کہ جب بھی کوئی جملہ دیکھیں گے آپ، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے کی ٹائپ، اس کی کائنڈ، اس کا کون سا جملہ ہے، اسمیہ یا فعلیہ۔ اسمیہ ہے میم، اسم جملہ سے شروع اسمیہ ہو ہے۔ رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہوا نا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کے اکارڈنگلی آپ اس کو نام بھی دو گے نا۔ اب آپ کہو گے کہ جملہ اسمیہ ہے جی تو پھر اس کے مطابق اس اسم کو ایک نام دو گے۔ جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر میم۔ مبتدا اور خبر۔ چلو ابھی پہلے ایک دفعہ بنا لو، پھر اس کے بعد ان کو نام دے لیں گے۔ جی آپ نے کہا رسول اسم ہے تو اس کی وجہ سے جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بتاؤ۔ جی میم، من حرف جر ہے، ہم
اللہ ہی مجرور اسم ہو گیا. بالکل، جب بھی حرف جا جر آئے گا اس کے فوراً بعد ایک مجرور اسم آ جاتا ہے. تو جو بھی اسم ہوگا اس کے بعد وہ مجرور اسم ہوگا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مجرور بھی ہے. جی، کیا بن گیا جار مجرور مل کے؟ کیا ہے، مرکب جاری بن گیا. جی، تو آپ بتاؤ گے نا کہ کیا بنا. اور مرکب جاری کسی بھی جملے میں آ کے کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اس سے تو نہیں دیکھ رہے ہو جو میں نے نوٹس بھیج دی ہیں؟ نہیں نہیں دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم متعلق بھی کہہ سکتے ہیں اور شبہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ شبہ جملے میں ہم نے دو ہی ٹائپس بتائی تھی نا، کہ یا تو جار مجرور ہوتا ہے اور یا ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ زیر جر بن رہا ہے. نہیں نہیں، مضاف کی بات کر رہی ہوں. مضاف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ظرف ہوتا ہے. جی میم. تو یہ دونوں شبہ جملہ کہلاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. چلیں جی، یہ یہاں تک آپ کا مکمل ہوا. اگلا بچہ آ جائے، عائشہ حسن. جی یتلو. ہاں میم، یہ فعل مضارع ہوگا. یہ یا لگا یتان. ٹھیک ہو گیا. جی میم، اس کا روٹ ورڈ جو ہوگا تا، لام اور واو. یتلو. اور پھر جی. جی، اور یتلو آپ نے کہا میم اس فعل میں کوئی مضارع وہ ہے. نہیں ہے نا میم، اس میں کوئی اضافی نہیں ہے. ٹھیک جی ہے. یا جو ہے آپ نے کہا علامت مضارع ہے. جی. اور جو تو یہ فعل مضارع ہے اور معروف. بالکل. اور تے لام واؤ جو ہے یہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے. تے لام واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ ہو گیا، یہ علامت مضارع ہو گیا. آپ نے کہا اس کا کوئی اس میں آگے اضافی نہیں ہے. تو یہ جی آپ یہ بتاؤ گے کہ فعل بالفاعل ہے یا خالی فعل ہے؟ نہیں، فعل بالفاعل ہوگا میم، کیونکہ وہ آگے کوئی وہ نہیں ہے نا. مطلب وہ تو میم، وہ تو پہلا اور چوتھے صیغے کا ہوتا ہے نا، کہ وہ پھر کا صیغہ اس کا فاعل آگے ہوتا ہے، اس میں اسی کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بالکل اندر ٹھیک ہو موجود گیا، کیونکہ اگر فاعل اس کا نکلا ہوا ہوتا تو کوئی پیش والا اسم، کوئی رفعی حالت والا مرفوع اسم آگے ہوتا. ہے. جی لیکن آگے ہمیں کچھ ایسا آگے. نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل بالفاعل ہے. اور کون سا فاعل ہے اس کے اندر؟ جائے مذکر ہوا. ہوا. بالکل واحد ہے نا. آپ نے کہا کہ کچھ اضافی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے واحد ہے. تو جی ہوا کی فاعل اس کے واحد اندر ہے. موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فعل ہو گیا، آگے فاعل ہو گیا. تو فعل فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول. مفعول. اچھا، یہ بھی میں لکھ دوں کہ یہ جی جو ہے ثلاثی مجرد کا باب ناصرہ سے ہے. یہ جو ورڈ ہے اس میں کوئی اضافی چیز تو نہیں نظر آ رہی نا؟ اگر علامت جی جی مضارع میم. ہٹاؤ گے تو کچھ اضافی تو نہیں ہے نا؟ تو یہ ثلاثی مجرد کے باب ناصرہ سے ہے. تو اب آپ کے پاس فعل اور فاعل آ گیا. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ ایکسکیوز می مفعول. مس، جی بیٹا. ایک بات کاٹ رہی ہوں آپ کی، سوری مس. یہ واحد ہے، تلو واحد ہے. جی بالکل واحد ہے. مس یہ جمع نہیں ہوگا؟ کہ کیا جمع کی کیا نشانی ہے اس میں؟
मिस वाव अलिफ, अलिफ है इसमें लिखा हुआ? मिस एक मिनट, मैम कुरान भाग में लिखा हुआ है अलिफ ये है। ना लिखा हुआ है ना, यानी अ, अच्छा, रसूलुन बना हुआ है। ठीक हो गया। मैंने यस, जो क्योंकि जमा जमा लगा है। जी जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। मैंने जो लिखा हुआ था ना उसमें नहीं लिखा हुआ। अ, यतलू। अब हम इसको ये देख तो मैम लेते इसका हैं। फाइल फिर home होगा, जी। फाइल इसका फिर होम होगा मैम। जी, आप इसको देखो। मैं आपको बताती हूँ। ये जो वर्ड है ना, ये है रसूलुन। इसका तर्जमा करे कोई? मैम रसूलुन वो एक रसूल, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, यतलू वो पढ़ते हैं, सुहुफन सहीफे, मुतहरतुन पकीज़ा। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, सुहुफन वो पढ़ता है, रसूल तो एक है ना। अच्छा, ये जमा है जी फिर। मैम। हाँ। मैम लेकिन इसका ये वाव जो है ये तो रूट वर्ड का है ना। हाँ, लेकिन इसके आगे ना उन्होंने अलिफ डाला हुआ है। तो ये मैं चेक करूंगी, शायद जी उसको वो शक्ल देने के लिए किया हुआ है। क्योंकि ये एक रसूल की बात हो रही है ना, वो तलावत करता है, वो पढ़ता है। जी जी। मैम लेकिन यहाँ तर्जुमा ना उसमें जमा में किया हुआ है, वो पढ़ते हैं, यानी कि उनको शायद वो तजीमन पढ़ते हैं लिखा हुआ है। मैं इसको चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर तो ये जमा है तो फिर ज़ाहिर है वाव अलिफ आएगा। तो फिर इसकी रूट वर्ड भी वैसे ते लाम वाव ही है ना। तो उसमें ये है कि जब दो वाव, ये जो हमने एक तरीका वो सीखा हुआ है इलाज का तरीका, कि दो रूट वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। अगर लास्ट लेटर आपका जो है वो हो वोवल, और उसके फौरन बाद भी वोवल आ जाए, तो हमने क्या तरीका सीखा था इलाज का? मैम यूं जो भी हो सकता है वोबल ना, है वो अल्लाह वहां से की चला जाता है, बल गिर जमा वाला जाएगा। खड़ा रहता है। एक वक्त में एक बोले। मैम ऐसे हो सकता है इसका, अल्लाह की तरफ से एक रसूल जो पाक सहीफे पढ़कर सुनाए। नहीं, तो किचन मेरे यहाँ पास पे भी तो यही तर्जमा है, या वो वाहिद का ही। जी, मेरे पास भी वाहिद का ही आ रहा है ना, इसलिए मैं नहीं, कह रही हूँ। रसूल तो एक ही रसूल है। रसूल तो वाहिद एक वर्ड है ना, रसूल जो लिखा हुआ उसकी है, एक प्लूरल है रसूल वो अल्लाह के। रुसुलुन है। नहीं मैम, ये रसूल एक रसूल है ना, तो मैं अल्लाह की यही तरफ कह से रही हूँ एक ना, रसूल जो एक रसूल है ना, जमा इसकी रुसुलुन होता है ना। तरफ से जो पढ़कर, जो पाकीज़ा सहीफे पढ़कर सुनाए, जी एक रसूल का ही जिक्र आएगा इसमें। जी, वाहिद ही है। मेरे पास भी जो कुरान है वो पढ़ता है लिखा हुआ है। जब इस जी वाहिद की मैम बात ठीक बनेगी, है। एक ही रसूल की बात हो रही है, रसूलुल्लाही क्या है, जी, रसूलुम मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से एक रसूल। रसूल भी वाहिद मुजक्कर ही क्या तो सीगे में जा रहा है। तो फिर अब मिस उन्हीं इसको थोड़ा उन्हीं सा की ना हमें बात देख हो के रही है समझा ना दे, कि यतलू वो कितना है। तलावत। अब वो तो इज्जत जिस अल्लाह ताला के लिए हम कहते हम्म हैं कि वो कहते हैं, वो करते हैं। अल्लाह ताला खुद भी अपने लिए हम का वर्ड यूज हम्म करते हैं। उससे ताजीमन तर्जमा हम्म, होगा ना, कि वो पढ़ते हैं। जी मिस वो इसका कर देते मिस, लेकिन ये बस जी वही मैम जो वाव मैंने भी आ बनाया गया, कि तजीमन वाव वो अलिफ आ पढ़ते गया। हैं आगे। जी, यहाँ जब आप जी इसको साकिन करते हो ना, तो अब क्योंकि हम्म वाव साकिन किया गया है, तो फिर हमने आगे भी पढ़ा था कि जहां भी वाव साकिन होता है उसके आगे अलिफ वैसे लगा दिया जाता है। हम्म मिस ये वाव साकिब ही कंफ्यूज कर रहा है, जी इसको थोड़ा हमें बता दीजिएगा। जी। वैसे तो इसका जो जो मुदारा है वो तो यतलू होना चाहिए था ना, यतलू, यतलू।
جی یہ تو آپ تو کو میں ابھی فعل اور پڑھاؤں مضارع گی جو نا، ہوتا یہ تو میں آپ کو پڑھاؤں گی یہ ساکن کیوں ہے واو ہے. یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی یہ ساکن ووولز آتے ہیں وہ بیمار ورڈ ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، اس کا علاج کیا صحیح، جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس وجہ سے صحیح جی صحیح. تو وہ علاج کے بعد اس کی جو پیش ہے، مضارع کی اینڈنگ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پیش پہ ہوتی ہے. تو یہ لفظ تھا یت لوو، باب ناصرہ سے ہے نا، میں اس کو کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ باب ہے ناصرہ ہاں سے. جی میم جی. ٹھیک ہے. تو ناصرہ سے یہ بن گیا تالوا، نا نصرہ، تو بن گیا تالوا. اور اس کا مضارع کیا بنے گا؟ ین سورو، ایسے ہی بنے گا نا، ین یت سورو. یت اور یت لوبو. تو یہ بن گیا جائے گا یت یت لوو. تو لکھ دیا تو وہ میرے آگے سے جگہ. آؤٹ آف پریکٹس ہو گئی ہوں. یت لو وو، یہ چیز آپ کو میں نے پڑھائی تھی کہ عرب کے یہ کلچر میں شامل ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے وہ فوراً وہاں پہ تبدیلی لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ردم سے وہ آؤٹ آف ردم نہیں ہوتے کبھی. اب جب آپ واؤ کے اوپر پیش پا رہے ہو یت لو وو، زبان پھنس رہی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے اس کو ساکن کر دیا یت لو. کوئی نہ کوئی علاج تو کرنا ہوتا ہے نا. اور اس کا ایک اور بھی یہ ہے کہ جب آپ جو ووول ہوتا ہے اس کو علاج کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ علاج کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو علاج کیا سکھایا تھا کہ وہ جو انہیلدی ووول ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جگہ ایک نیا ہیلدی ووول آ جاتا ہے. اور وہ کون سا ووول، کون سا حروف علت آتا ہے؟ الف. نہیں الف میم، کیوں آئے وہ گا؟ اپنی حرکت کے مطابق جو ہوگا اس حساب سے آئے گا. کس کی پیچھے لام حرکت پہ کے پیش ہے تو یہاں واو آئے گا میم، پیچھے والے حرف کی. پچھلے حرف کے مطابق آتا ہے. یت لو، پہلے جو ہے یہ واو خالی رہ گیا، یعنی کہ واو یہاں سے چلا گیا. ٹھیک ہے. بیمار والا واو یہاں سے چلا گیا، یت لو. اور اس کے بعد نیا حروف علت آتا ہے جو پچھلی حرکت کے مطابق ہوتا ہے. تو پچھلی حرکت کیا ہے؟ پیش ہے نا پیش. میم، تو پھر تو اس کا تبھی مطلب ہے واؤ ہے. دوبارہ واو ہی آنا پیش پڑے گا ہے. نا. ہاں لکھ رہے ہیں. صحیح صحیح. تو مطلب یہ میم واؤ جو ہے میم اس کا اب نہیں یہ ہے. نیا واو آیا، بیمار واو چلا گیا اپنی حرکت سمیت اور نیا واو آ گیا ہیلدی والا. ٹھیک ہے. پلیز میم. صحیح میم. تو میم یہاں پہ آپ تو لکھ رہی ہیں، یہاں پہ تا ہے. اچھا، تب سے میں لکھ رہی ہوں اور کوئی مجھے نہیں بول رہا. جزاک اللہ. ابا جی میں نے بولا تھا کہ آپ نے تا کی جگہ تو لکھ دیا ہے. اچھا میں نے نہیں سنا پھر. اچھا تو اب لام پہ کیونکہ پیش ہے تو اب دوبارہ بھی واؤ ہی نہیں آنا ہے نا. اب یہ نیا ہیلدی واؤ صحیح. آیا ہے. ٹھیک ہے. اور صرف بتانے کے لیے کہ یہ علاج والا واؤ ہے، یہ پرانا والا واؤ نہیں ہے. اب نئے واؤ کو وہ ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. پچھلا واؤ اصلی واؤ تھا پیش والا، اس کو علاج کی ضرورت تھی. جب بھی کوئی حروف علت کسی بھی مادے میں آتا ہے وہ علیل ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو علاج کرنا مسٹ ہوتا ہے. اب وہ والا بیمار پیچھے گھر چلا گیا، نیا ہیلدی واؤ آ گیا
کیونکہ واو آنا مجبوری ہے کیونکہ پیچھے بھی پیش ہے، ٹھیک ہے. اور حروف علت کیونکہ بیمار ہوتے ہیں، وزن نہیں اٹھا سکتے، تو کریں گے کیا کہ اس کو وزن نہیں دیں گے، خالی یعنی کہ وہ ساکن کے ساتھ رکھا جائے گا، اور ایک اظہار بھی ہو جائے گا کہ اب یہ تبدیل شدہ علاج شدہ واو ہے، ٹھیک ہے. اور جب واو آپ دیکھو گے، اسی لیے جب آپ قرآن میں اپنے والے کو دیکھ رہی ہوں تو اس واو کے اوپر یتلو جو ہے، میرا کدھر لکھا ہوا ہے، ہاں، تو یتلو جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں انہوں نے ڈالی ہوئی، جو میں دیکھ رہی ہوں میرے پاس جو ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خالی پڑا ہوا ہے. اور اگر آپ ساکن ڈالتے ہو تو پھر آگے ایک الف بھی ڈال دیتے ہو، صرف بتانے کو کہ یہ اب نیا والا واو ہے، اب یہ جمع نہیں ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوز کرے گا اگر واو ڈالا جائے گا تو. میرے دونوں قرآن میں نہیں ڈلا ہوا واو الف. کلیئر ہے؟ جی میں اب سمجھ آئی بات. یہ ایسی چیزیں نا جو ذرا جب ترجمے کو ہم ایکسپلین کرنے کے لیے خود سے سوچتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ چیز میم ٹھیک ہے، میں سب الف سمجھ ہوتا آ گئی تو بات. پھر ہمیں وہ جمع کا صیغہ لگتا نا میم، اگر میں الف ہوتا تو. ہاں ہاں، وہ رسول میں تھوڑا بتا میرے دیا. پاس جو قرآن کھلا ہوا ہے اس میں خالی واو لکھا ہوا ہے، اس میں ایون حرکت بھی نہیں ڈالی ہوئی. مس آپ کے پاس کون سا قرآن ہے؟ مطلب وہ کن حضرت کا وہ کیا ہوا ہے اس میں وہ ساری چیزیں؟ میرے پاس یہ ہے قدرت اللہ کمپنی کا ہے. اچھا، اور یہ اس میں ترجمہ کنہوں نے کیا ہے؟ ترجمے کے بغیر ہے یہ، کیونکہ وہ میں نے بڑے فونٹ والا لیا ہوا ہے. اچھا، ہاں، اس میں ترجمہ نہیں ہے. اوکے، ٹھیک ہے، تو آپ اسی سے اندازہ کرو نا. ٹھیک ہے. آپ نے اب اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو آپ اس کو جمع سمجھو گے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر زیادہ رسولوں کی بات ہو رہی ہوتی تو رسولن پلورل کیا ہے اس کی، رسول کی پلورل رسول رسول واو ہٹ رسول جائے گی. بالکل واو ہٹ جائے گی. ہوں، رسولن تو یہاں تو ایک رسول کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک رسول ہی جی، پھر تلاوت کریں گے نا. اللہ کی طرف سے ایک ہوں، رسول وہ تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفے، تو پھر ایک ہوں. رسول کے اور لیے بس ایک جمع چیز کا تو صیغہ نہیں آ سکتا نا. نہیں، اور بس ایک چیز اور بھی واضح کر دے رہی ہے کہ پیچھے پیش والا اسم ظاہر ہو گیا، لہٰذا یہ پہلا یا چوتھا صیغہ ہوگا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات کی آپ نے. میم جو عثمانی مصحف ہے نا اس میں اس الف کے اوپر نا گول دائرہ ہے جو شو کرتا ہے کہ یہ ایکسٹرا الف ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں پھر دیکھ کے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ سنگل کی بات ہو رہی ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے، جمع بالکل نہیں ہے. آپ کو ترجمے سے ہی سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا. ایک رسول کی بات ہو رہی ہے تو آپ ایک رسول کے لیے جمع کا صیغہ تو نہیں یوز کرو گے نا، ٹھیک ہے. جی، بہت اچھی سی چیز سمجھ میں آ گئی. بالکل. اچھا ہوا اس کا وہ کرنا. تو یہ الحمدللہ آپ کو کلیئر ہوا. تو اب ہمارے پاس جو آخری رہ گیا صحف مطہرۃ. اب یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کھول کے. آج ہم نے شروع ہی لیٹ کی ہے. جس کو کون کرے گا؟ کلثوم آپ کی باری ہے. جی میم. صحفن. میم صحفم. آپ میم اکیلا ورڈ بول رہے یہ ہو تو تنوین کو صحفم کیوں کہا ہے آپ نے؟ اوکے میم وہ سوری آگے مل گیا نا صحفن. جی. میم یہ تنوین کے ساتھ ہے تو یہ اسم ہے. ہوں. اب یہ کون سا اسم ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی. واحد اسم ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سواد ہاں فا اس طرح ورڈ ہوگا. صاد ہا میم پاکیزہ صاف ستھرے. پاکیزہ. نہیں صحفم کا مطلب ہوتا ہے نہیں میم صحفم کا مطلب ہوتا ہے صحیفے یعنی کہ کتاب. تو یہ اسم ہے نا، کسی چیز بالکل کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے.
نام ہے تو یہ شاد بیسیکلی ہاف فال پر ریفرڈ ہوگا. جی یہ ہے جمع مکسر. اوکے. ٹھیک ہے. جمع ہم نے پڑھا تھا دو طرح کے ہوتے ہیں. جی ایک ہوتا ہے جمع سالم، وہ جمع کے جس جی میں واحد میں تبدیلی نہ آئے. واحد لفظ جی ہوتا ہے میم. صحیفہ، جی صحیفہ، میم. یعنی کہ ہے اور فے کے بیچ جی میں یا آئے گی. جی لیکن یہاں پہ یہ اس کی پلورل ہے، جمع مکسر، یعنی کہ ایک جمع بناتے ہیں میم ہم اس میں واو جو نون یا نون لگا کے یا الف تے لگا کے، یا اور واحد جو ہے وہ یہاں چینج نہیں ہوتا، وہ جمع سالم کہلاتا ہے. اور جہاں جی واحد میم. ٹوٹ جائے اور ایک نئی شکل اختیار کر لے اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. جی میم. تو یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے بھولا ہوا تھا جمع مکسر والا. بالکل. اور اس لیے میں رپیٹ کر رہی ہوں، یاد آ گیا. جمع مکسر غیر عاقل ہے. غیر عاقل کسے کہتے ہیں؟ عقل میم نہ یہ ذہن رکھتے سے ہوں. یعنی جن کے مونس فزیکل وہ نہیں رکھتے کوئی، جیسے دادا دادی نانا نانی. نہیں 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 نہیں، جو عقل نہیں رکھتے وہ غیر عقل. جی نہیں. جو غیر اسم غیر کی نہیں ہم میم. نے تین قسمیں پڑھی تھی. دو تین طرح سے ہم نے اسم کو دیکھا تھا. ایک ہوتا ہے عاقل، ایک ہوتا ہے غیر عاقل. عاقل وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسم کو دو حصوں میں بانٹ دیا. عاقل، عاقل جی کہتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جس میں صرف تین کیٹیگریز ہیں: انسان، جنات اور فرشتے. اگر آپ بھول چکے ہو تو اس کو لکھ لو. تین انسان چیزیں آتی جنات ہیں: انسان، جنات اور فرشتے. یہ عاقل ہیں. رشتے. اس کے علاوہ تمام غیر عاقل ہیں، جتنے بھی اسم الفاظ ہوں گے. اکثر لوگ اوکے جاندار اور میم. غیر جاندار کو مکس کر دیتے ہیں، یعنی کہ کیڑے مکوڑے، پرندے، جانور، ان کو بھی عقل کی طرف لے آتے ہیں. وہ سب غیر عقل کی طرف جائیں گے. جتنے بھی قرآن مجید میں اسم الفاظ ہیں، جن، انسان اور فرشتے، بس یہ عاقل ہیں، باقی سب غیر عاقل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم نے ایک اور اسم کو جی تین میم. حصوں میں بانٹا تھا: منصرف، غیر منصرف اور وہ غیر منصرف. جی تیسرا کیا ہے؟ مبنی اسم. مبنی اسم. مبنی میم. منصرف کون سے ہوتے ہیں؟ جو تینوں اعرابی حالتیں قبول کر لیتے ہیں: مسلمون، مسلمن، مسلمین. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے غیر منصرف ہوتے ہیں، جن کو نہ تنوین ملتی ہے اور نہ وہ زیر کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہم ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں. اور مبنی وہ ہوتے ہیں جن کی ایک فکس شکل ہوتی ہے، کبھی بھی ان کی اعراب چینج نہیں ہوتا. ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ رفعی حالت میں ہے، نصبی حالت میں ہے یا جری حالت میں ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہم کر چکے ہوئے ہیں. تو اب یہ صحیفے ہیں نا، تو اس لیے غیر عاقل ہے، جمع مکسر غیر عاقل. جی میم ٹھیک ہے. بتانا یہ کیوں مقصود تھا مجھے یہاں پہ کہ یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. اس لیے بتانا مقصود تھا کہ اس کو ہم نے، یہ دو اسم ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو ہم نے لے لیا جی میم. موصوف، پہلے کو ہم نے لے لیا موصوف. یس میم. اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے مطہرتن. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے لیا موصوف، ہوں. اور اس کے بعد آئے گی اس جی کی میم. صفت. ٹھیک ہے. جی میم. اچھا، اب یہ آپ کو یاد پتہ نہیں رہا ہے کہ نہیں کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت مل کے کیا بنتے ہیں؟ میم
मुरक्कबे मुरक्कब तौसीफी मुरक्कबे तौसीफी। बिल्कुल बनता है मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, जी मुरक्कब तौसीफी जी में मैम। पहला होता है मौसूफ और दूसरी होती है उसकी सिफत। सेफ दो होती इसम है। साथ साथ, पहला सेफ वाला मौसूफ यानी कि वो इसम जिसकी आगे सिफत बयान की जानी है, और बाद वाली उसकी सिफत होती है। मौसूफ पहले आता है, सिफत जी बाद मैम। में आती है। उर्दू से ऑपोजिट होता है। हम कहते हैं नेक लड़की, लंबी लड़की, छोटी लड़की, खूबसूरत लड़की, जी मैम। बदतमीज लड़की, यानी कि सिफत पहले आती है और उसकी मौसूफ का नाम बाद में हम उर्दू में कहते हैं। जबकि अरबी में आप देखो कि पहले नाम आ रहा है और बाद में सिफत आ रही है। क्लियर हुआ? तो जी मैम। और जी हमने ये मैम। सीखा था कि ये चारों लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं। अदद भी आइडेंटिकल होते सेम, हैं। सिफत भी सेम, सॉरी अदद भी सेम, जिन्स भी सेम, उसका जो एराब भी सेम। ठीक है, चारों लिहाज से वुसअत भी सेम। जो भी मौसूफ होगा उसकी सिफत को आइडेंटिकली सेम होना पड़ेगा। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शनल केस है कि अगर मौसूफ जमा मुकस्सर गैर आकिल है तो उसकी सिफत हमेशा वाहिद मुअन्नस ली जाएगी। मुझे लगता था कि शायद आप ये रूल भूल गए होगे, इसलिए दोहरा रही हूं। हमेशा मौसूफ और सिफत चारों लिहाज से बराबर होते हैं। इसम चार चीजों से मिलके बनता है ना, अदद से, जिन्स से, वुसअत से और एराब से। तो चारों बिल्कुल एक जैसे होते हैं मुरक्कब तौसीफी में। जो भी मौसूफ का होगा उसकी सिफत भी वैसी होगी। लेकिन एक खास मौका ऐसा है कि अगर मौसूफ जमा मुकस्सर की गैर आकिल होगी तो अब उसकी सिफत को वाहिद मुअन्नस होना लाजमी है। ठीक है, तो इसी वजह से उसकी जो सिफत है उसके आगे गोलते लगी हुई है, यानी कि गोलते वाहिद की भी निशानी है और मुअन्नस की भी निशानी है। तो उसी वर्ड के आगे आप एक गोलते लगा दोगे, जी ठीक है, मैम। तो आपकी वो उसकी सिफत बन जाएगी। क्लियर हो गया? जी मैम। तो ये अब जो है मौसूफ की सिफत है लेकिन वाहिद मुअन्नस है। तो ये मिलके क्या बन गए? जी मुरक्कब मैम। तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? या क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना जो मौसूफ है हमारे पास सुहुफन, उसकी हो गई है सिफत नंबर 1। ठीक है, अब इसके जो अगली आयत नंबर 3 है वो इसी मौसूफ की सिफत नंबर 2 है, यानी कि वो भी सिफत के तौर पे आ रही है। और उस पूरी आयत को करके हम कहेंगे सिफत नंबर 2। फीहा कुतुबुन कय्यिमतुन। जी, नसरीन आपका अगला नाम है। आज नसरीन 2 कैसे हो गई हैं? टीचर आज मैंने पहली क्लास ली है, ये वाली। सही। जी बोलो। फीहा क्या मैम बन रहा है? फीहा जो है ये जो है हरफ जार है, और यानी मजरूर इसम होगा, ये जमीर है, तो ये जार मजरूर हो जाएगा। ठीक है, मैम आवाज आ रही है? बहुत साफ सी आ रही है। कुतुबुन ये भी, अच्छा मैम ये कुतुबुन ये इसम है और नकरा है, ये जमा मुकस्सर है ये कुतुबुन। जमा मुकस्सर नहीं। जी बिल्कुल, और जमा ये मैम मुकस्सर ही है ना, कुतुबुन, किताब की जमा है ना, हाँ मैम ये तो वाहिद वर्ड तो होगा, टूट ये गया ना। मौसूफ होगा जी।
اور غیر عقل بھی ہے. جی جی ٹوٹ گیا. اور کئی ماتن یہ بھی same لکھتا ہے، را بھی سیم ہے، اور یہ صفت ہوگی اس کی. جی بالکل ٹھیک ہے. 1 منٹ مجھے اس کو لکھنے دو. مجھے 1 منٹ دو گے آپ لوگ؟ مجھے کال آ رہی ہے مسلسل، میں کاٹتی جا رہی ہوں، میں کوئی ایمرجنسی نہ ہو. جی مس. جی میم ضرور. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو بول رہی تھی، جب فی جو جار مجرور شروع میں آیا تو یہ بن گیا خبر مقدم. جی ہم نے یہ سیکھا تھا نا کہ کبھی بھی جار مجرور شروع میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے سب سے پہلے میں نے آپ کو بات یہ بتائی کہ کوئی بھی جملہ شروع ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے. تو اب اس جملے کو جب آپ نے دیکھا تو اس میں فعل تو ایک بھی نہیں ہے، دونوں اسم ہیں، کتبن بھی قیمتن بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمی ہے. دونوں اسمیشن تو ہیں. اگر اسمیہ ہے تو جی اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے. اور فیہا ہم نے کہا تھا کہ کبھی خبر بھی ہوتی ہے. جی ہمیشہ یہ بنتا ہے آپ کا متعلق، کبھی بھی یہ مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. ہم نے متعلق کہا تھا نہیں. 5 مرکبات ہیں، ان میں سے 4 مبتدا بن سکتے ہیں، لیکن جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ مبتدا نہیں ہے تو یہ دوسری طرف جائے گا. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کتب خبر جو بن ہے سکتا ہے. یہ پھر اس کو مبتدا بنائیں گے ہم اگلے اسم کو. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی قیمتن جو ہے وہ خبر بنے گی یا وہ مبتدا کا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے. یعنی جب اس پہ ہم جی غور کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ مبتدا ایک طرف ہوتا ہے اور اس کی خبر دوسری طرف ہوتی ہے، جو موصوف کی صفت بھی جی دوسری طرف جا سکتی ہے نا. لیکن اس کے لیے ضروری کیا جی ہے، جی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ایسے ہی پڑھا تھا. رہتی یہ ہے. لازم ہے ایسا جی ہونا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ اسم ہو، اور مطلب دونوں کو، ایک کو معرفہ ایک کو نکرہ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ جی آئیڈینٹیکل ہیں، اس کا مطلب ہے یہ دونوں ایک ہی طرف کے ہیں، مل کے آئیں گے. یہ ہاں نہیں جی. ہوگا کہ ایک مبتدا بن جائے یہ اور ایک دونوں خبر بن جائے. دونوں جی جی. میم. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں ریمائنڈ کروا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں واپس آئیں، جو کوئی سو گئے ہوئے ہیں پوائنٹس. جی ٹھیک ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. پھر ہم ان کو علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، موصوف اور صفت کو. ٹھیک ہے. لیکن یہاں جی پہ کیونکہ یہ آئیڈینٹیکل ہیں اس لیے اب ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ایک ہی طرف کے ہیں، ورنہ کتبن جو ہوتا معرفہ بن کے آتا اگر یہ دوسری طرف ہوتا. جی ٹھیک ہے. تو اب جی یہ کتبن جو ہے وہ موصوف، اور کئی ماتن اس کی وہی بات ہے کہ وہ غیر عاقل جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی واحد مؤنث صفت آ گئی اور مل کے یہ مرکب توصیفی بن گئے. اسی فی بن گیا. بالکل. تو جی یہ اب مبتدا ہے جو کہ بعد میں چلا گیا، اسی لیے یہ تنوین والا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بیٹھ گیا یہ خبر کی جگہ پہ تو اس نے خبر کی شکل اختیار کر جی لی. ٹھیک ہے. اور وہ میم اب چونکہ یہ پہلے آ پورا گیا. ایک جملہ علیحدہ سے اب بن رہا ہے جی میم، یہ اب یہ ایک پورا مرکب اب علیحدہ سے بن رہا ہے، کتبن قیمہ. جی یہ ایک پورا ہاں مکمل تو یہ جملہ مرکب بن تو رہا ہے. صرف. پہلے والے کو جس جی طرح پہ ٹھیک اس ہے. نے کہا کہ قائم مقام خبر مقدم جو فیہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جی خبر ہے جو کہ پہلے آ گیا، مقدم ہو کے آ گیا، جو مرکب جاری ہے. جب وقت سے پہلے آ جائے اس کو مقدم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے تو میم کتب بن رقیہ ماجے موصوف صفت ہو کے مرکب توصیفی، اور پھر یہ بنے گا مبتدا مؤخر. بالکل ایسا ہی ہے. کتبن
یہ موصوف، ٹھیک ہے، اور جمع مکسر غیر عاقل، اور پھر اس کی نیچے صفت آ جائے گی قیمتن، تن، نہیں میم، آپ نے چینج کر دیا ورڈ. قیمتن جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اور مل کے موصوف اور صفت بن گئے مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی بننے کے بعد مبتدا مؤخر. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو اب اس کو اگر ہم کمبائن کریں تو مبتدا قائم مقام خبر اور قائم مقام خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ بننے کے بعد یہ صفت نمبر 2 بن جائے گا. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ پہلے والے موصوف صحفن کا. صحفن موصوف کا. جی بتائیں اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اس ترجمہ میں تو صرف صحیفے، پاکیزہ صحیفے ہو جائے گا نا، مطلب ایکسپلینیشن کی بات نہ کریں تو پھر پاکیزہ صحیفے. ٹھیک ہو گیا. اس میں اگر ہم دیکھیں گے شروع سے تو رسول، ایک رسول من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، یتلو وہ پڑھتا ہے، صحفن صحیفے، پاکیزہ صحیفے، فیہا جس میں، اس میں جس میں کتبن قیمہ لکھے ہیں صحیح صحیح درست احکام. تو یہ صحفن کی بات ہی ہو رہی ہے نا، صحیفوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں، یعنی کہ اس میں، ان صحیفوں میں کتبن لکھے ہوئے ہیں قیمن. قیم کس کو ہم نے کہا تھا قائم سے نکلا ہے؟ قائم سیدھے کو کہتے ہیں، اسٹریٹ کو، بالکل سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے. تو سیدھا سیدھا کیا ہوتا ہے؟ ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنت کا راستہ. تو سیدھی بات لکھی ہوئی ہے، سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے، تو کیا مطلب؟ بالکل ایگزیکٹ ویسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، درست درست بات لکھی ہوئی ہے، بالکل کوئی اس میں ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے. قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ البقرہ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں
کوئی ایک بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ سیدھی سیدھی کتاب ہے، درست کتاب ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے، کلیئر ہے؟ تو یہ اسی صحفن کی صفت نمبر 2 بن کے آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو پورے کو کیسے ملائیں گے؟ پورے جملے کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا ہم نے، کیا کریں گے اس کو؟ اس کا پورا جملہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اللہ تعالی رسول اللہ تعالی کی طرف سے ہم جو کہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے جس میں درست تحریریں ہیں، ان صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے جس میں بالکل درست باتیں لکھی ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ تو ہو گیا نا ترجمہ، میں ترجمہ یہاں لکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو گرامیٹکلی بھی تو کچھ بنانا ہے نا جملے کو، اب پورے جملے کو بھی تو کوئی کنیکشن دینی ہے نا۔ یہ تو ہم علیحدہ علیحدہ ہم نے اس کو بنا رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے صحفن سے شروع کیا، اس کو بنایا موصوف، پھر آگے صفت 1 اور صفت 2 بنا کے ہم نے ان دو جملوں کو صحفن سے لے کے اینڈ تک کنیکٹ کر دیا، اور اس کو پورے کو ہم نے کہہ دیا یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پیچھے سے کیسے ملائیں گے اس کو ہم؟ آپ کو پتا ہے ہم جملے کو اینڈ سے بیکورڈ لے کے جاتے ہیں ہمیشہ نا، تو مس یہ مرکب توصیف پھر یہ اسم بن جائے گا، رسول من اللہ، یہ پھر موصوف ہو جائے گا اس جملے کا۔ چلے ہم اس کو ہم نے ابھی بنایا ہے کہاں سے کہاں تک؟ صحفن سے، میم میں اینڈ اس کو تک، لکھتی ہوں قیمتاً تک۔ جی میں اس کو لکھتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے لیا صحفن، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے کیا لیا تھا؟ صحفن کو موصوف، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کہاں سے کہاں تک ہم لے لیتے ہیں؟ آیت نمبر 2 اور 3، مطہرتن سے، یہ ہم نے اس کو موصوف لیا، اور مطہرتن سے لے کے ہم لے لیتے ہیں قیمتن تک، یہ صفت 1 اور صفت 2 ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کو ہم نے بنا دیا مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی بننے کے بعد یہ بنے گا مفعول، کس کا؟ اس سے پہلے آ رہا ہے یتلو کا، یتلو، آپ نے دیکھا ہے نا کہ صحفن اور مطہرتن منصوب اسم ہے نا، ٹھیک ہے؟ جی تو میم۔ اس پورے مرکب توصیفی کو اب ہم بنائیں گے مفعول یتلو کا، یتلو کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بن گیا مفعول، اور اس سے پیچھے ہے یتلو جو کہ فعل بالفاعل ہے، اور اس جملے کے اندر فعلیہ بنے گا میم پھر یہ۔ ہوا ہے جو کہ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اب فعل اپنے فاعل
ہوا اور مفعول کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ میں. اب یہاں تک جملہ فعلیہ بن گیا، یعنی کہ یتلو سے لے کے اینڈ تک کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. یہ مکمل ہو گیا یہاں سے یہاں تک. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب یہ پورا کا پورا یتلو سے لے کے آخر آیت 3 تک یہ جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہم سٹارٹ پہ آ جاتے ہیں. سٹارٹ میں کیا ہے؟ اب یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا، کون سا جملہ بنے گا؟ میں میم اسمیہ جملہ بنے گا نا، اسمیہ. اسمیہ. تو یہ خبر اور خبر ہوگی یہ. اس کو بھی ہم نے پیچھے سے بھی ریلیٹ کرنا ہے. ابھی ہم نے رسول کو لیا، رسول کو ہم نے لیا موصوف، اور جو شبہ جملہ تھا اس کو ہم نے اس کی صفت کے طور پہ لے لیا، صفت نمبر 1. رسول یہ ہے موصوف، میں اور مبتدا اور خبر نہیں لیں گے. نہیں، ابھی ہم اس کو پہلے سے بھی ریلیٹ کریں گے. ابھی آپ اس کو اسی طرح لوگے پہلے سے، پھر میں آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گی. اور شبہ، یہ اس کا شبہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ رسول کا. رسول یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اس کی صفت 1 ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کو ہم نے صفت نمبر 2 لے لی ہے. اور یہ پھر ایک مرکب بن گیا، اس کو ہم نے لے لیا بدل کے طور پہ. مرکب کیا بن رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی، جو کہ اس کو بدل میں آپ کو پڑھا چکی ہوں نا. بدل کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم نے ابھی ریلیٹ کرنا ہے آیت نمبر 1 سے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس پورے کو. اب آپ اس کو اگر ترجمے کو دیکھتے ہو، اب آپ اس ترجمے کو دیکھو کہ رسول، آپ کہہ رہے ہو رسول ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم لکھتے ہیں. رسول ایک اسم ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی اس کی صفت نمبر 1. اور اس کی صفت نمبر 2 کیا ہے؟ وہ پڑھتا ہے، یعنی کہ وہی رسول ہی کی بات ہو رہی ہے نا. وہ پڑھتا ہے پاکیزہ اس میں، یعنی کہ اس صحیفے میں لکھی ہوئی ہیں مضبوط باتیں لکھ قائم. بالکل لکھے ہیں درست احکام. ٹھیک ہے، اب یہ رسول ہی کی آگے 2 صفات ہیں. یہ پہلی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا کہ وہ پڑھتا ہے پاکیزہ، اس میں لکھے ہیں درست احکام. اب آیت نمبر 1 کیا تھی ہمارے پاس؟ اس کا ترجمہ یاد ہے کسی کو؟ یس میم.
لم یکن الذین، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین رکنے والے یا باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، آ جائے ان کے پاس واضح دلائل، روشن نشانیاں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کے آگے جو ہے نا یہ ہے، اچھا یہ آپ اس کو بھی دیکھ لینا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، یہ اگلی دفعہ میں آپ کو کراؤں گی انشاءاللہ۔ یہ میں نے اس کا آپ کو بھیج دیا ہوا ہے، کیا ہوا پورا نا، میم یہ دونوں آیتیں یعنی کہ پیچھے پھر اٹیچ ہوں گی؟ 1 کے ساتھ اٹیچ ہوں گی۔ اس کو جی ہم نے یہ لیا ہوا ہے، اس سے پہلے جو تھی تأتیہم، ایک اور فعل تھا نا، اس کو ہم نے فعل لیا تھا اور اس فعل کا یہ آگے کنیکٹ کیا گیا ہے، اس فعل کا البینہ سے شروع کیا گیا ہے۔ بیسیکلی جو پچھلی آیت کا لفظ البینہ ہے نا، وہاں سے شروع کیا گیا ہے اس کو۔ اس البینہ کو ہم نے لیا مبدل منہو۔ مبدل منہو کسے کہتے ہیں؟ آیت نمبر میم 1 کا نہیں جو پتہ، لاسٹ ورڈ ہے، یہ ٹاپک نہیں کیا ہوا، مبدل منہ نہیں کیا ہوا۔ جی بیسیکلی بدل کہتے ہیں اس اسم کو جو دوسرے اسم کا آئیڈینٹیکل ہو، بالکل ایک جیسا، یعنی کہ جن کو ہم انٹرچینج کر سکیں۔ مثلا میں کہتی ہوں ڈاکٹر احمد، اب میں چاہے ان کو ڈاکٹر صاحب کہوں چاہے احمد صاحب کہوں، میں کہوں احمد صاحب آ گئے ہیں یا میں کہوں ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، وہ ایک دوسروں کے بدل ہیں نا، آئیڈینٹیکل ہیں۔ اسی طرح میں کہوں کہ جی میم، فیضان خان آ گئی ہیں، تو میں اب چاہے کہوں خان صاحب آ گئے ہیں چاہے میں کہوں فیضان صاحب آ گئے ہیں، سیم ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہوں کہ جی میم، میڈم ریحانہ آ گئی ہیں، کوئی ٹیچر ہو آپ کی، آپ کو میڈم ریحانہ آ گئی ہیں، اب چاہے وہ میڈم ہو کہو یا ریحانہ کو، میڈم آ گئی ہیں، تو یہ ایک دوسروں کے بدل ہوتے ہیں۔ تو جس اسم کا آگے بدل آتا ہے اس اسم کو مبدل منہو کہتے ہیں۔ میم کیا ہوتا ہے؟ والا، اور آگے بدل لکھا ہوا ہے مبدل، بدل والا، منہو جس سے، یعنی کہ جس سے آگے بدل آنا ہے۔ تو جو آیت نمبر 1 کا جو لفظ ہے آخری البینہ، بینہ کا کیا مطلب ہے روشن؟ کیا میننگ ہے بینہ؟ جی میم واضح روشن دلائل، ٹھیک ہے، روشن کلیئر۔ دلائل، یہ ہے مبدل منہو، یعنی کہ وہ اسم جس کا آگے بدل آنا ہے، اور یہ آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے مل کے اس کا بدل بن رہے ہیں، یعنی کہ ایکولنٹ ہے البینہ کے، کہ البینہ کی وضاحت ہے۔ روشن دلائل کیا ہیں؟ کہ رسول اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرتا ہے پاکیزہ صحیفے، اس میں لکھا ہے بالکل پرفیکٹ درست احکامات، یہ اس البینہ کی وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مبدل منہو اور بدل مل کے فائل بنے گا تحتیہم کا۔ تحتیہم کیا تھا؟ فعل تھا، حتیٰ کے بعد فعل ہے نا، تحتیہم پڑھ چکے ہیں ہم۔ اگلی کلاس میں کرا دوں تو بہتر ہے نا، بھی کافی لمبا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آرام سے لکھ کے کریں گے اس کو، لکھا جی ہوا دیکھ ٹھیک کے ہے۔ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس کو آپ نے خود سے بھی اچھی طرح سے دیکھنا ہے، یہ آپ کے پاس نوٹس آئے ہوئے، اس کو آپ غور کرنا، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو لکھ کے کریں گے۔ ٹھیک ہے، جی آج میم والا ٹھیک ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ جی میم آج جی والی میم، تو دونوں آیتیں بڑی اچھی سمجھ آ گئی ہیں، لیکن اب یہ کنیکٹ کیسے ہو رہی ہیں وہ یہ نہیں انشاءاللہ سمجھ لکھ آئی۔ کے اگلی کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے، آرام سے، بہت لمبا ہو گیا۔
اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جن کی آج باری نہیں آئی وہ اگلی وعلیکم کلاس میں انشاءاللہ ان سے السلام۔ پوچھوں گی. میم آپ نے نئی کلاس کب سٹارٹ کرنی ہے؟ میں بس اب آج اناؤنس کرنے لگی. میں تھوڑی سی اس کو بند کر دوں ذرا. میم آپ کی طبیعت ٹھیک